ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم افطار شبیر ابو طالب کے ساتھ. میرے ساتھ مفتی محمد ابو بکر صدیق القادری الشاذلی صاحب موجود ہیں، جناب مفتی محمد عامر صاحب موجود ہیں، سید محمد ریحان قادری صاحب موجود ہیں. آپ کے سوالات کافی آئے ہیں ٹیلی فون کال کے ذریعے، ان کے جوابات لیتے ہیں، لیکن پہلے کلام کو شامل کرتے ہیں. میں سید محمد ریحان قادری صاحب سے گزارش کروں گا کہ خوبصورت سا کلام پیش فرمائیں. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا زیبا کہوں تجھے. اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، تجلا کہوں تجھے، جانے جا میں جانے تجلا کہوں تجھے. تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری. حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خواں کی خاموشی، چپ ہو رہا ہے کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا. خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے. بہت شکریہ سید صاحب. جی مفتی صاحب، سوالات آپ کے پاس کافی جمع ہو گئے کہ جواب ایک کوشچن ہم سے کیا گیا کہ جولائی کے مہینے میں انہوں نے گھر لیا تھا، کرائے پہ چڑھایا ہوا، تو اس کی زکوٰۃ کا کیا حکم ہے؟ تو اس کی قیمت پہ زکوٰۃ نہیں ہے، بلکہ اس کے کرائے کا جو بچ جائے، بلکہ ان کے پاس اگر پہلے سے کرنسی رکھی ہوئی ہے تو اسی کے اندر شامل کر کے، اور جو پچھلی کرنسی کا سال مکمل ہوتا تو اسی طرح اس کی زکوٰۃ ادا کریں. ٹھیک ہے. پھر 11 تولہ سونا ہے تو جب اس کا سال مکمل ہو جائے تو 11 تولہ کا 2.5% جو ہے زکوٰۃ میں دے دیں، یا اس کی قیمت کا 2.5% زکوٰۃ میں دے دیں. ٹھیک ہے. بہن نے کوشچن کیا تھا کہ قضا نمازوں کی 5 رکعتیں کیا ہیں؟ تو 20 رکعتیں ہوتی ہیں، جن میں سے ہر نماز کی فرض رکعتیں ہیں، اور عشاء میں 4 فرض اور 3 وتر بھی شامل ہے، تو 20 رکعتیں بنتی ہیں. ٹھیک. خاتون کسی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکتے تو کتنا فدیہ دے گی، کسے دے گی؟ بات یہ کہ کسی وجہ سے انہوں نے وجہ نہیں بتائی، ورنہ بعض اوقات مخصوص ایام کی وجہ سے نہیں رکھ سکتی، کوئی عارضی بیماری کی وجہ سے نہیں رکھ سکتی، تو اس کا فدیہ نہیں ہے. وہ جب بھی اللہ تعالیٰ صحت دے گا اس کا روزہ رکھنا پڑے گا، قضا کرنی پڑے گی. ہاں البتہ کوئی ایسے مرض میں مبتلا خاتون کے اب کبھی اس کے صحیح ہونے کی امید نہیں ہے، روزہ نہیں رکھ سکتی، تو اب وہ فدیہ دے سکتی ہے، اور فدیے کے لیے شرعی فقیر ہوگا، شرعی فقیر کو دے سکتی ہے. اچھا، اس کا روزے دار ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. ایک کوشچن یہ کیا گیا کہ میاں سے رقم کچھ بچا کے رکھی ہوئی ہے،
اب میاں کو بتایا نہیں ہے تو دیکھیں انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے میاں بیوی کی. میاں بھی جانتا ہے کہ میں اتنی رقم دے رہا ہوں کہ کچھ بچ جائے گی, اور وقتاً فوقتاً بیوی جمع کر کے شوہر کو دے بھی دیتی ہے. صحیح. پھر اگر اس میں کچھ نیک کام کر لیتی ہیں تو بہرحال اس کا ثواب, کیونکہ میاں تو ان کے دے چکا ہے, ان کو مالک کر چکا ہے, یا مالک میں نہ کیا تو بہرحال دونوں کو ثواب ملے گا, کیونکہ میاں کے کام کو بطور وکالت بھی اس نے صحیح طور پہ استعمال کیا تو ثواب کی مستحق ہے. ٹھیک. پھر ایک کوشچن کیا گیا کہ زکوٰۃ کیا کسی ٹرسٹ کو دے سکتے ہیں؟ بہن پریشان تھی کہ جناب وہاں پہ کوئی فقیر نہیں ملتا ان کو UAE پہ, جی. تو کسی ٹرسٹ کو دے سکتے ہیں. ہاں, تو کوئی بھی قابل اعتماد ٹرسٹ کے جس کے لوگ نمازی ہوں, جن کو نماز پڑھنا مسائل آتی کو ہو, جانتے ہیں, نماز کے مسائل کو جانتے ہو, زکوٰۃ کے مسائل کو جانتے ہو, کیونکہ بہت سارے لوگ جو یہ بھی نہیں جانتے وہ بھی زکوٰۃ اکٹھی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو ان کو دے دیں. قطع کلامی کی معذرت, ہمیں ایک بریک پر جانا ہے, پھر آپ کی گفتگو, آپ کے سوالات کے جواب, یعنی عوام کے سوالات کے جوابات ضرور لیتے ہیں. وقت ہے مختصر بریک کا, بریک کے بعد ہوتی ہے آپ سے. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم افطار شبیر ابو طالب کے ساتھ. مفتی ابوبکر صدیق صاحب آپ کے سوالات کے جوابات دے رہے تھے. جی مفتی صاحب. ایک بہن نے کہا تھا کہ روزے کے دوران ہونٹ وغیرہ پھٹ جائے تو کیا ویزلین لگا سکتی ہوں؟ تو بالکل لگا سکتے ہیں, البتہ اس کا ذائقہ حلق میں نہ جانا پائے. ٹھیک. ایک کہا تھا کہ جناب نزلے کی وجہ سے جو ہے وہ حلق میں گرتا ہے ان کے مواد, تو اس سے کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. ٹھیک ہے. فاتح مکہ, فاتح زمانہ, فاتح عالم, فتح مکہ آج کا ہمارا موضوع ہے, اور مفتی عامر صاحب موجود ہیں. چاہوں گا آخر میں حضرت بتائیں کیا پیغام اس سے ملتا ہے فتح مکہ سے؟ فتح مکہ جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے بھی اور غیر مسلموں کے لیے بھی ایک بہت بڑا پیغام اور اعلان ہے کہ اسلام کے خلاف جو غلط تاثرات پیدا کیے جا رہے ہیں, پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے, وہ یہ مسلمانوں کی تاریخ ہے اور یہ مسلمانوں کے کام ہے. دوسری طرف خود مسلمانوں کو بھی یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس حسن اخلاق اور اعلیٰ دی تھی, اور جس طریقے سے لوگوں کے دلوں کو فتح کیا تھا, اور جس طریقے سے اسلام کو روحانی ذرائع سے آگے بڑھایا تھا, ہمیں بھی ضرورت ہے اس امر کی کہ ہم صرف مادی طاقتوں, قوتوں کے پیچھے اور ان کے حصول کے لیے ہر وقت برسر پیکار نہ رہیں, بلکہ کچھ اسلام کی وہ روحانی طاقت نبی علیہ السلام کے اسوہ حسنہ سے حاصل کریں جو آپ کی سیرت کے اندر موجود ہے. مفتی صاحب کیا کہیں گے کنکلوژن میں؟ کنکلوژن میں یہی ہے, دیکھیں اصل چیز تو یہ کہ قوم کی تربیت کی جائے, جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قوم کی تربیت کی اور سب کو جو ہے انسانیت کے لیے ماڈل بنا دیا, نمونہ بنا دیا. اور یہ بات بھی کہ اسلام تلوار کے ذریعے نہیں پھیلا, ورنہ تلوار کے ذریعے جہاں پہ کاروائی کی جاتی ہے تو کچھ عرصے کے بعد لوگ تبدیل ہو جاتے ہیں. خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان تشریف لائے, 90 لاکھ لوگ ان کے ہاتھ میں مسلمان ہوئے, الحمدللہ وہ آج بھی مسلمان ہے. کیا بات. تو یہ دلیل ہے کہ اسلام تلوار کے زور پہ نہیں بلکہ محبت کے زور پہ پھیلا. کیا بات. خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ ہوا تو خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ آپ سے اپیل کر رہی ہے AIY ڈیجیٹل نیٹ ورک کی جانب سے جو احساس زندگی کا مہم ہے, اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں, بھرپور حصہ لیں, اپنے عطیات اور اپنے رقوم جمع کروائیں, سیلاب زدگان کی مدد کریں. وقت ہوا ہے مختصر سے بریک کا, بریک کے بعد ہوتی ہے آپ سے دوبارہ ملاقات. پروگرام بزم افطار شبیر ابو طالب کے ساتھ آج ہم نے گفتگو کی فتح مکہ کے موضوع پر. فاتح مکہ, فاتح زمانہ, فاتح عالم, کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے اپنے اخلاق و کردار کے ذریعے لوگوں کے قلوب کو منور بھی کیا اور قلوب کو فتح بھی کیا. آج کے لیے قرآن کی فضیلت آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا روزانہ کی طرح, کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ اچھی باتیں بتائیے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ کا تقوی اختیار کر لو کیونکہ وہی سارے معاملات کی اصل ہے. میں نے عرض کی, یا رسول اللہ مزید کچھ ارشاد فرمائیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قرآن کی تلاوت کا التزام کر لو, یعنی اپنے اوپر قرآن کی تلاوت کو لازم کر لو. یقیناً یہ تمہارے لیے زمین میں نور ہے اور آسمان میں تمہارے لیے ذخیرہ اور سرمایہ ہے. یہاں علماء کرام نے کافی تعریفیں بیان کی ہیں تقوی کی, لیکن مختصر تعریف یہ ہے کہ ہر آن اور ہر کام میں اللہ تعالی کا خوف دامنگیر رہے, یہی تقوی ہے. اپنے پروگرام کا اختتام ہمیشہ کی طرح روزانہ کی طرح کلام سے کریں گے. ہمارے ساتھ سید محمد ریحان قادری صاحب موجود ہیں, ان سے گزارش کروں گا کہ وہ کلام پیش کریں. اپنے میزبان شبیر ابو طالب کو اس دعا کے ساتھ اجازت دیجیے کہ یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الکرم. یاد رکھیے, خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ اور AIY ڈیجیٹل نیٹ ورک کی اپیل پر احساس زندگی کا مہم میں حصہ لینا ہے. 2500 پاکستانی روپیز 2500 کے مطابق 6 افراد پر مشتمل ایک خاندان کی کفالت کرنی ہے. آپ سے گزارش ہے, مؤدبانہ عرض ہے کہ اس مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور اپنے مال میں سے کچھ مال اس کام کے لیے خرچ کریں. سید محمد ریحان قادری صاحب کلام پیش کریں. ہر خطا تو در گزر کر
کسو مجبور کی ہر خطا تو درگزر کر بے کسو مجبور کی یا الہی مغفرت کر بے کسو مجبور کی یا الہی مغفرت کر بے کسو مجبور کی زندگی اور موت کی ہے یا کشمکش زندگی اور موت کی ہے یا الہی کشمکش نکلے جان تیری رضا پر بے کسو مجبور کی نکلے جا تیری رضا پر بے کسو مجبور کی یا الہی مغفرت کر بے کسو مجبور کی واسطہ مجبور کی